اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، اور غنہ کس طرح سے کیا جائے گا اور کہاں کہاں پر کیا جائے گا۔ آج کا سبق بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت دھیان سے آج کے سبق کو پڑھیں۔ نورانی قاعدے کا تختی نمبر 13 ہے اور یہ بتا رہے ہیں تشدید۔ تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تشدید ہے، اور یہ تشدید آپ یوں سمجھ لیں کہ جو الٹا ایم ہوتا ہے نا، ڈبلو انگلش میں، تو بس اس سے ملتی جلتی تشدید ہوتی ہے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بس یہ تشدید ہے۔ تو تشدید کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ بہت سمپل بات ہے کہ کہیں پر بھی پورے قرآن میں، پارے میں، جہاں پر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر نون اور میم کے اوپر تشدید ہو، یعنی یہ والی تشدید ہو، تو اس نون اور میم پر غنہ ہوگا۔ اس نون اور میم کے علاوہ کسی حرف پر تشدید ہو تو اس میں غنہ نہیں ہوگا۔ تشدید آنے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جس حرف پر تشدید ہونا اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری، یہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ الف سے یا تک کے حروف میں کسی حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر نون اور میم پر تشدید آ جائے تو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا بھی جائے گا اور ساتھ میں اس میں غنہ بھی ہوگا۔ تو غنہ کیسے ہوگا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ تھوڑی دیر ناک کی بانسری میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا۔ اور غنے کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر، یعنی 1 الف کے برابر جتنا 1 الف کھینچا جاتا ہے اتنی دیر ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ غنہ کریں گے۔ اگزامپل، مثال کے طور پہ جیسے ان، ان، اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر مثال بھی دی ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، یہ انا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ڈبل نون نہیں لکھا، صرف ایک نون سنگل نون لکھ کے اس کے اوپر یہ مہین سی تشدید نظر آ رہی ہے، یہ جو تشدید میں نے آپ کو بتائی یہ اس پہ لگی ہوئی ہے، تو اگر نون پر آ جائے تو اس میں غنہ بھی ہوگا اور اس کو 2 مرتبہ پڑھا بھی جائے گا۔ اب نیچے اور انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با، اب بھی، اب بھی، اب بھی۔ تو یہ وہ حروف ہیں جس پر تشدید ہے اور اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، کہ جیسے نون کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو اس میں جو غنہ کر کے آپ کو پڑھنا پڑے گا، جیسے ان، یہاں پر یہ دیکھیں نیچے مثال دی ہوئی ہے، یا زبر یا، ضاد نون پیش ظن، یا ظن، نون پیش نو، یا ظنو۔ تو یہ کلیئر سمجھ میں آ گیا کہ نون کے اوپر تشدید ہے تو چاہے کسی بھی حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو ہم 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں کہ ضاد کو نون کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو ضاد نون کے ساتھ ملا، ایک نون ایک بار ہو گیا، پھر نون پیش نو کا تو 2 مرتبہ نون ہو گیا۔ تو اگر تشدید صرف ہم نے تشدید کو سمجھ لیا تو ہمارے حساب سے تو یہ ہو گیا کہ یا زبر یا، ضاد نون پیش ظن، یا ظن نون پیش نو، یا ظنو، تو یہ تشدید تو ادا ہو گئی، لیکن جو نون کے اوپر تشدید ہے اور اس کی وجہ سے جو غنہ ہونا چاہیے وہ غنہ بھی نہیں ہوا۔ تو غنہ کیسے ہوگا؟ ناک میں تھوڑی دیر نون کی آواز کو روکیے، یا ظنو، یا ظنو۔ تو یہ اس طرح سے پڑھنے میں قرآن کا حق ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ قرآن کو خوش الحانی سے آپ پڑھ پاتے ہیں۔ تو نون کے اوپر تشدید آ گئی تو غنہ ہوگا، یا ظنو۔ آگے دیکھیے، سا میم پیش سم، میم زبر ما، سم، ایک سا پہلے میم کے ساتھ ملا، اب ایک بار اور پڑھنا ہے میم کو کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، تو میم زبر ما، سم، 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب غنہ کریں اس میں، سم۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ الف سے یا تک کے جو حروف ہیں ان میں اگر تشدید آ جائے تو اس کو 2 مرتبہ ملا کے پڑھا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھا جائے گا تشدید والے حرف کو، ایک پچھلے حرف سے ملا کر اور ایک اس کو الگ سے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے حمزہ با زبر اب، ایک با ایک مرتبہ الف کے ساتھ مل گئی، با زبر با ایک الگ سے ہو گیا، تو اب با اس طرح سے پڑھ لیا۔ اور غنے کو سمجھنے کے لیے بس یہ یاد رکھیں کہ نون یا میم پر اگر تشدید ہو تو ہی اس میں غنہ ہوگا، ورنہ پھر غنہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا عمومی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو اور غنہ کیسے کیا جائے گا؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ 1 الف ناک میں آواز کو روکنا غنہ، اس غنے کی مقدار 1 الف ہوتی ہے، 1 الف جتنی دیر میں کھینچا جاتا ہے اتنی دیر ناک میں آواز کو روکنا، اس سے غنہ ہو جائے گا، جیسے ان، ثم، یظن، ٹھیک ہے۔
اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر بس 24 گھنٹوں میں سے آپ 5-6 منٹ روزانہ نکال لیجئے اور آپ آن لائن کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔